قوالوں کی پارٹی نے بڑی خوش مستی کے ساتھ ہارمونیم کا ساز چھیڑا، طبلہ پر تھاپ پڑی، جامی کی غزل فضا میں لہرائی، درویشوں کے سر گھومنے لگتے ہیں، طریقت پسند لڑکے بیٹھے ہی بیٹھے بڑی ادا سے کمرے مٹکاتے ہیں، سجادہ نشیں صاحب کا مورچھل ترا بھی جنبش میں آ جاتا ہے، جیسے بیں کی آواز پر سانپ کا پھن لہرا رہا ہو، ایک ایک بول ایک ایک تال پر روحیں بے اختیار پھڑکتی ہیں۔ افسر لوگ اپنے وقار کی بندشوں سے مجبور ہو کر کبھی کبھی محض سر ہلا دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سیاست پیشہ اصحاب بھی اپنے منصب کی رعایت سے سر کی جگہ چوری چوری پاؤں ہلاتے ہیں۔ دیہاتی عقیدت مندوں کا ہجوم جو اکثر فارسی زبان سے بے بہرہ ہے، نہ سر ہلاتا ہے نہ پاؤں، لیکن پیر بھائی، درویش اور طریقت پسند لونڈے آپے سے باہر ہو رہے ہیں، وہ بے اختیار گردنیں مٹکاتے ہیں، سجدوں میں گرتے ہیں، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھوں کے ساتھ راگنیوں کی تان پر جھومتے ہیں۔ دیکھیے اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ قوال کی جو پارٹی لاہور سے آئی ہے اور طریقت پسند لونڈے جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں، وہ قوال کی پارٹی بہت ہی اچھی طرح سے ہارمونیم پلے کر رہے ہیں، بجا رہے تھے۔ ان کے پاس جو انسٹرومنٹ ہے، ڈرم ہے، اس ڈرم کو بھی بہت بحسن خوبی بجا رہے تھے۔ جامی کی غزل گا رہے تھے۔ جامی ایک شاعر ہے، شاعر کا نام ایک شاعر ہے جامی، جس کے تخلص سے جامی، تو اس شاعر کی شاعری گا رہے تھے، پڑھ کر سنا رہے تھے قوال لوگ، اور درویش وہ شاعر سن کر ان کا سر گھومنے لگتا ہے، یعنی خوشی میں ان کے جذبے کی حالت میں ان کا سر گھومنے لگتا ہے۔ اور جو طریقت پسند لونڈے لاہور سے آئے ہوئے تھے، وہ بہت ہی اچھی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے کمر کو مٹکا رہے تھے، یعنی اس طرح ہل ڈول رہے تھے بہت ہی عمدہ طریقے سے۔ سجادہ نشیں کے ہاتھ میں جو مور کا ایک ترا تھا، ایک چھڑی تھی مور کے پنکھ سے بنی ہوئی، وہ بھی لہرا رہی تھی، جیسے کسی بین کی آواز پر سانپ کا پھن لہراتا ہے، اسی طرح ان کا ترا بھی لہرا رہا تھا۔ ایک ایک بول اور ایک ایک تال، یعنی ایک ایک ورڈ آف دیٹ پوئٹری اینڈ ایک ایک ٹیون، تال مطلب ٹیون، ایک ایک ٹیون پر وہاں پر جو درویش لوگ تھے ان کی روحیں بے اختیار پھڑک اٹھتی تھی، یعنی جذبے کی حالت میں پہنچ جاتے تھے۔ افسر لوگ اپنے وقار کی بندشوں سے مجبور ہو کر کبھی کبھی محض سر ہلا دینے پر اکتفا کرتے تھے۔ جو وہاں پر آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی عزت نفس کی بنا پر، سیلف ریسپیکٹ کی بنا پر وہ نہ ہلتے تھے نہ کمر مٹکاتے تھے، بلکہ کبھی کبھی اپنا سر ہلایا کرتے تھے۔ جو وہاں پر سیاست پیشہ اصحاب تھے، وہ بھی اپنے منصب کی رعایت سے سر کی جگہ چوری چوری پاؤں ہلاتے تھے، اور جو وہاں پر پولیٹیشنز موجود تھے، وہ اپنی پولیٹیشن کے اس پوسٹ کو مائنڈ کرتے ہوئے سر نہیں بلکہ چپکے اپنے پاؤں ہلایا کرتے تھے۔ اور ان مجمع میں جو دیہات کے لوگ تھے، جن میں سے اکثر لوگوں کو تو فارسی زبان معلوم بھی نہیں تھی، وہ نہ سر ہلاتے تھے اور نہ ہی پیر ہلاتے تھے، ہے نا؟ کیوں؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کون کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جو وہاں پر دوسرے شیخ لوگ تھے، درویش تھے، طریقت پسند لونڈے تھے، وہ جامی کی شاعری سن کر بے اختیار ہو رہے تھے، وہ قابو سے باہر جا رہے تھے، وہ بے اختیار گردنیں مٹکاتے تھے، ان کی گردنیں بہت ہی جھوم رہی تھی۔ سجدوں میں گرتے ہیں، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھ کی تال کے ساتھ راگنیوں کی تان پر جھومتے ہیں، یعنی ہاتھ کے اشارے سے راگنیوں کی جو راگ ہے ان کی تان، جو سر ہے، راگ یعنی جو
سانگ ہے، سانگ کے جو ٹیون ہے اس ٹیون پر جھومتے تھے، سجدوں میں گرتے تھے اور گھٹنوں کے بل یعنی نی کے they were standing on their knee and they were dancing on the tune of songs. اور جب قوال کے گلے خوب گرما جاتے ہیں تو کئی ایک درویش ہو حق کا نعرہ لگا کر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ ایک صاحب اپنی سفید داڑھی کو مٹھیوں میں بھینچ کر والہانہ رقص کر رہے ہیں۔ درویش ایک دوسرے کے گلے سے لپٹے رموز بے خودی کے راز و نیاز میں مشغول ہیں اور بار بار ترچھی ٹوپی والے لڑکوں کے پاس جا کر پچھاڑے کھاتے ہیں جو ان کی وارفتگی کو سہارا دینے کے لیے خاص طور پر لاہور سے مدعو کیے گئے ہیں۔ ساری محفل مؤدبانہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ عقیدت مند جھک کر دونوں ہاتھوں پر ایک ایک دو دو 5 روپے رکھ کر سجادہ نشین کے حضور پیش کرتے ہیں جو انہیں چھو کر قوالوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک طالب علم نے اپنا فاؤنٹین پین نظر کیا، ایک صاحب دل نے اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیا، ایک کسان جو کہ ستوں کی تھیلی پیش کرتا ہے جسے وہ غالباً وہ زاد راہ کے طور پر اپنے ساتھ لایا تھا، جامی، حافظ، اقبال، بھلے شاہ، خواجہ فرید وغیرہ وغیرہ۔ رات 1:30 بجے جب محفل سماع برخاست ہوتی ہے تو سجادہ نشین بڑے اخلاق سے اپنے دائیں بائیں بیٹھے افسروں اور رئیسوں کو اس خیمے میں چلنے کی دعوت دیتے ہیں جو درگاہ شریف سے کچھ ہٹ کر ایک حویلی کے صحن میں نصب کیا گیا ہے۔ اس خیمے میں مقربین خاص کے علاوہ اور کسی کا گزر ممکن نہیں۔ راہ سلوک میں یہ خیمہ اس مقام پر واقع ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، کیونکہ اس خیمہ میں لاہور، ملتان اور لائل پور کی نامی گانے اور مجرا کرنے والی فنکاریں اتری ہوئی ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں اور جب قوال یہ قوالی گاتے سانگ بجاتے جب ان کا گلا ان کی نیک گرم ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ موجود جو کچھ درویش بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹن بیٹھے ہوئے ہیں، سنت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے حق اللہ حق اللہ حق اللہ کا نعرہ لگا کر وہ محفل میں گانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی محفل میں ایک شخص ہے جو اپنی داڑھی کو اپنا وسط میں پکڑ کر والہانہ ڈانس کر رہا ہے، یعنی محبت میں چور ہو کر ڈانس کر رہا ہے۔ درویش ایک دوسرے سے گلے لپٹے رموز بے خودی کے راز و نیاز میں مشغول ہیں۔ وہاں پر جو درویش ہیں، سینٹن ہے اور سنت آپس میں ایک دوسرے کو ہگنگ کرتے ہوئے راز و نیاز اور رموز بے خودی یعنی اپنے آپ کو خدا کی محبت میں لوسٹ کرنے کا جو سیکرٹ ہے وہ سیکرٹ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں اور بار بار ترچھی ٹوپی والے لڑکوں کے پاس جا کر پچھاڑے کھاتے ہیں جو ان کی وارفتگی کو سہارا دینے کے لیے خاص طور پر لاہور سے مدعو کیے گئے ہیں۔ اور جو لونڈے جو لاہور سے آئے ہوئے تھے ان کے سامنے وہ ترچھی ٹوپی والے لونڈے جو لاہور سے مدعو کیے گئے تھے ان کے سامنے جا کر یہ درویش بار بار پچھاڑے کھاتے ہیں۔ ساری محفل مؤدبانہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس طرح کرتے ہیں تو تمام کی تمام محفل یکے بعد دیگرے کھڑی ہو جاتی ہیں اور عقیدت مند جھک کر دونوں ہاتھوں پر ایک ایک دو دو 5 روپے رکھ کر سجادہ نشین کے حضور پیش کرتے ہیں جو انہیں چھو کر قوالوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جو عقیدت مند تھے، جو فالوورز تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عزت سے اپنے دونوں ہاتھوں میں کچھ پیسے لے کر سجادہ نشین مخدوم زادہ کے پاس جاتے ہیں اور مخدوم زادہ یعنی سجادہ نشین کیا کرتے ہیں، ان پیسوں کو چھو کر قوالوں کے اوپر لٹا دیتے ہیں، ان کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ اس سے قوال کی اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے۔ انہی میں ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ نے
اس قوال کو اپنا فاؤنٹین پین گفٹ کر دیا. نظر کرنا گفٹ کر دینا. ایک طالب علم نے اپنا فاؤنٹین پین گفٹ کیا ایک صاحب دل مطلب ہارٹ ہیونگ مطلب ایک مالدار شخص. ایک مالدار شخص نے اپنا کوٹ اتار کر قوال کو دے دیا, پھینک دیا مطلب قوال کو دے دیا. ایک کسان جو کہ ستوؤں کی تھیلی پیش کرتا ہے جسے وہ غالباً رضاد راہ کے طور پر اپنے ساتھ لایا تھا, اور ان میں سے ایک قوال ایسا بھی ہے جو ان قوالوں کو اپنی ستو کی تھیلی, ستو مطلب کیا ہے, یہ امریتا پوڑی بولتے ہیں ملیالم میں, ہاں امریتا پوڑی کیا کرتا ہے, پیش کرتا ہے. یقیناً probably he could come with it for as his travel food, یعنی راستے میں سفر میں کھانے کے لیے یہ فوڈ اپنے لیے وہ لایا ہوگا, مگر اس نے یہاں پر کیا کیا, قوال کو تحفے میں دے دیا. اس محفل میں جامی, حافظ اقبال, بھلے شاہ, خواجہ فرید اور باقی دیگر شعراء کی شاعری گائی جاتی ہے, قوالی گائی جاتی ہے. رات 1:30 بجے جب محفل سماع برخاست ہوتی ہے, جب رات میں 1:30 o'clock at night, when the gathering of this song gathering ends, برخاست ہونا مطلب ختم ہوتی ہے, تو سجادہ نشین بڑے اخلاق سے اپنے دائیں بائیں بیٹھے افسروں اور رئیسوں کو اس خیمے میں چلنے کی دعوت دیتے ہیں جو درگاہ شریف سے کچھ ہٹ کر ایک حویلی کے صحن میں نصب کیا گیا ہے. یعنی رات میں 1:30 بجے at night 1:30 o'clock at night, when the gathering ends, he invites those officers and rich persons to go to that tent that is installed in the yard of a bungalow close to درگاہ. اس خیمے میں مقربین خاص کے علاوہ اور کسی کا گزر ممکن نہیں. یعنی اس خیمے میں صرف وی وی آئی پی ہی, only VVIP could approach that tent, no any other body. راہ سلوک میں یہ خیمہ اس مقام پر واقع ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر. دیکھیے, جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے ہیں, ان کا لمٹ, ان کی باؤنڈری ہے سدرۃ المنتہا. اگر سدرۃ المنتہا سے آگے جائیں گے جبرائیل علیہ السلام تو ان کے پر جل جائیں گے. تو یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارا رائٹر کہتے ہیں کہ یہ خیمہ, یہ ٹینٹ جو ہے صوفیت کے راستے میں, the tent is installed in the place of راہ صوفیت path, where wings of Jibreel alayhi salam burn out. If he will cross that boundary, if he will go beyond that boundary, his wings will burn out. تو اسی طرح یہ جو خیمہ ہے مقربین خاص کے لیے ایک باؤنڈری ہے, اس سے آگے کوئی اور کراس نہیں کر سکتا. یعنی مقربین خاص یہاں تک پہنچ سکتے, اس کے علاوہ ادر پرسن could not reach there. اوکے, کیونکہ اس خیمے میں لاہور, ملتان اور لائل پور کی نامی گانے اور مجرا کرنے والی فنکاریں اتری ہوئی ہیں. Because in these tents there are singers and dancers, female singer and dancer of Lahore, Multan and Lailpur. Therefore, except VVIP, no anybody could enter in this tent. قوالی خدا اور مریدوں کو خوش کرنے کا ذریعہ تھی.
فنکاروں کا مجرا افسروں اور رئیسوں کو خوشنودی کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ دین اور دنیا کی اس امتزاج میں سجادہ نشین کے لیے بہت بڑی برکات کا نزول مضمر ہے۔ مجرے والے خیمے میں پہنچ کر سجادہ نشین صاحب اپنی زرکار قبا اتار دیتے ہیں اور لہراتے ہوئے ترے والی سبز پگڑی بھی خادم خاص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ خادم اس دستار فضیلت کو چاندی کی تشتری میں رکھ کر باہر لے جاتا ہے۔ خدا جانے اب یہ پگڑی کہاں جائے گی؟ شاید یہ پگڑی نبی بخش لوہار کے گھر چلی جائے، جس کی بیٹی نے ابھی ابھی اپنی عمر کا 16واں سال پورا کیا ہے۔ شاید یہ پگڑی روشن دین معمار کے گھر چلی جائے، جس کی جمیلہ پر شباب کے پھول تازہ تازہ کھلے ہیں۔ شاید دیکھیے، ابھی کہتے ہیں کہ ابھی ابھی ایک پروگرام ہوا تھا، یعنی قوالی کا پروگرام۔ تو وہ قوالی اصل میں خدا اور مرید جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو اور فالوورز کو خوش کرنے کا ایک سورس تھا۔ اب جو آفیسرز ہیں یعنی پولیٹیشنز ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ حویلی کے اندر جو خیمہ نصب کیا گیا ہے، ان کے اندر مجرا کرنے والی، ڈانس کرنے والی اور گانا گانے والی عورتیں موجود ہیں، لہٰذا یہ عورتیں ان آفیسرز اور رئیسوں کو خوش کریں گی، اس لیے یہ خیمے منعقد کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین اور دنیا کی اس امتزاج میں سجادہ نشین کے لیے بہت بڑی برکات کا نزول مضمر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قوالی کیا گیا ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے، مریدوں کو خوش کرنے کے لیے، اور یہاں پر یہ ناچنے اور گانے والی عورتوں کو بلائی گئی ہے تاکہ یہ آفیسرز اور رئیس خوش ہو جائیں، جس کی وجہ سے سجادہ نشین کو بہت ہی برکت حاصل ہونے والی ہے۔ یعنی آفیسرز اور رئیس سے یہ کچھ منافع حاصل کر سکتا ہے، کچھ منی حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمارا سجادہ نشین۔ مجرے والے خیمے میں پہنچ کر سجادہ نشین صاحب اپنی زرکار قبا اتار دیتے ہیں۔ جب یہ مجرے والے خیمے میں سجادہ نشین پہنچتے ہیں تو وہ اپنی سونے سے بنے ہوئے جبہ کرتا اتار دیتے ہیں اور لہراتے ہوئے ترے والی سبز پگڑی بھی خادم خاص کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ جو پگڑی اپنے اوپر پہنے ہوئے تھے جو لہرا رہی تھی، جس کا ترا لہرا رہا تھا، وہ خادم خاص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ خادم خاص اس دستار فضیلت کو چاندی کی تشتری، چاندی کی ٹرے میں رکھ کر باہر لے جاتا ہے۔ خدا جانے اب یہ پگڑی کہاں جائے گی؟ شاید یہ پگڑی نبی بخش لوہار کے گھر چلی جائے، جس کی بیٹی نے ابھی ابھی اپنی عمر کا 16واں سال پورا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پگڑی کو نبی بخش لوہار کے گھر تک لے جائی جائے، کیونکہ اس کی بیٹی ابھی ابھی 16 ایئرز کمپلیٹ کی ہے۔ یا پھر شاید یہ پگڑی روشن دین معمار کے گھر چلی جائے، جس کی جمیلہ پر شباب کے پھول تازہ تازہ کھلے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ پگڑی روشن دین معمار کے گھر چلی جائے کیونکہ اس کی بیٹی جمیلہ ابھی ابھی ینگ بنی ہے، تازہ، یعنی ابھی ابھی نوجوان ہوئی ہے، ابھی ابھی ینگ ہوئی she became young now. اوکے، مطلب کیا ہے، اگر یہ جس گھر پہ یہ دستار فضل پہنچے گی، اس گھر کی بیٹی کو اس خیمے میں آنا پڑے گا اور اس کی عزت کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ کچھ گندے کام، یعنی جیسے ریپ کیے جائیں گے، اور کوئی گندا کام ہے تو وہ دوسرا گندا بھی کام بھی کیا جائے گا۔ اس لیے یہ دستار فضیلت کس کے گھر پر جائے گی پتہ نہیں۔ اگر جس کے گھر پر بھی پہنچے گی، ان گھر والوں کو پریشانی تو ضرور ہوگی۔